اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، خالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلک تقدیر العزیز العلیم صدق اللہ العظیم۔ اس آیت شریفہ کا ترجمہ ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ معبود ہے جس کے حکم سے صبح کو پھوپتی ہے اور اس نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے کہ تھکے ہوئے آرام کرتے ہیں، اور سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند، یعنی جس سے اوقات کے حساب میں سہولت ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ اس ذات کی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، علم بھی کامل ہے۔ سورج زمین سے 10-12 لاکھ گنا بڑا ہے اور 15 کروڑ 50 لاکھ کلومیٹر دور ہے، اور چاند زمین سے تقریباً 4 گنا چھوٹا ہے اور زمین سے 2.5 لاکھ میل دور ہے۔ یہ مسلسل حرکت کرتے رہتے ہیں جس سے دن رات پیدا ہوتے ہیں، اوقات کا نقشہ بنتا ہے۔ یہ اتنا بڑا انتظام اتنی درستگی کے ساتھ چل رہا ہے کہ ہزاروں سال میں بھی اس کے اندر کوئی فرق نہیں آتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ایسی ہستی ہے جو ان سب کا معبود ہے، جس کو اللہ کہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو سورج دیوتا کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج بھی ہمارے حکم کا تابع ہے، اس لیے پوجا سورج کی نہیں بلکہ سورج کو پیدا کرنے والے خدا کی کرو۔ اللہ تعالیٰ ہی تم سب کا معبود ہے، وہی رات کی چادر پھاڑ کر صبح کی روشنی لاتا ہے جس میں تم اپنے کاروبار اور ضروریات پوری کرتے ہو۔ جب کام کرتے کرتے تم تھک جاتے ہو تو اس نے تمہارے آرام اور سکون کے لیے رات کو بنایا ہے تاکہ اگلے دن فریش ہو کر پھر اچھی طرح سے کام کر سکو۔ آرام کرتے کرتے تھک جاتے ہو تو کام کرنے کے لیے دن بنایا، اس میں سے کوئی ایک ہمیشہ کے لیے تھم جائے تو کاروبار کا سارا نظام ٹھپ ہو جائے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا دن یا رات لاتا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی بیوی ان کے رات بھر عبادت کرنے کی شکایت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے رات کو سکون کی چیز بنایا ہے، لیکن صہیب رضی اللہ عنہ کے لیے ایسا نہیں۔ سورج اور چاند حساب سے چل رہے ہیں، ان کی رفتار میں سیکنڈ کا فرق نہیں آتا، اسی سے رات دن بدلتے گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں۔ اگر ان کی چال میں ذرا سا بھی فرق پڑ جائے تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے اور نہ اس سے آگے بڑھتا ہے کہ رات کو بھی دکھنے لگے، اور نہ رات دن کو آ پکڑتی ہے۔ یہ سب خدائے عزیز و علیم کا طے شدہ قانون ہے، کوئی اس کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے کہ فلاں موسم میں رات اس وقت ہونی ہے، دن اتنا ہونا ہے۔ اگر کوئی دوسرا مالک ہوتا تو کبھی رات اور دن کے آنے جانے میں فرق ہوتا، تو کبھی چاند اور سورج کے نکلنے میں فرق ہوتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سورج جس وقت آج نکلتا ہے اسی وقت 1 سال بعد نکلتا ہے۔ معلوم ہوا کہ سورج اور چاند معبود نہیں بلکہ انسان کے خادم ہیں۔ جس طرح دن کا اجالا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اپنی ضروریات اس کے اجالے میں پوری کرتے ہیں، اسی طرح رات کی تاریکی اور اندھیرا بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اس میں دن بھر کا تھکا ماندہ انسان آرام کر کے اس قابل ہو جاتا ہے کہ آئندہ کل پھر چستی پھرتی سے اپنے کاموں کو کر سکے۔ سب کے لیے آرام کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے۔ غور فرمائیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو زندگی اجیرن بن جاتی۔ ایک آدمی صبح آرام کرنا چاہتا ہے لیکن دوسرا شخص اس وقت کام کرتا ہے کہ آرام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کل ملا کر کوئی آدمی بھی نہ آرام اچھی طرح کر سکتا اور نہ ہی کام، لیکن اللہ تعالیٰ نے رات کو سب کے لیے زبردست ہی صحیح متعین کر دیا کہ رات کا وقت آرام کا ہے۔ تو اب سبھی کام کاج چھوڑ کر ایک ساتھ آرام کرنے کی فکر میں لگے رہنا چاہیے۔ چاند سورج کے نکلنے اور چھپنے سے جہاں رات دن ہوتے ہیں، وہیں عبادت کے اوقات اور معاملات کی تاریخیں معلوم ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کب ہے، عید الاضحیٰ کب ہے، عید الفطر میں کتنے دن باقی ہیں، نماز کا وقت کب سے کب تک ہے، اسی طرح عدت، طلاق وغیرہ بہت سے مسائل کا حساب رات اور دن سے جڑا ہوا ہے۔ البتہ سورج کا حساب مشکل ہے کہ جبکہ چاند کا حساب آسان ہے، اس لیے اسلام نے لوگوں کی آسانی کے لیے سورج کو پیچیدہ حساب کو چھوڑ کر زیادہ تر چاند کے آسان حساب کو لیا ہے۔ ایک کامیاب انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اوقات کو اس طرح ترتیب دیں کہ کوئی وقت بھی ضائع نہ ہو۔ ذرا غور تو کرے کہ چاند سورج ایک حساب کے تحت کام کر رہے ہیں، تو کیا اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے آج ہم یعنی انسانی ذمہ داری نہیں بنتی
کہ اپنے اوقات کو منصوبے کے تحت گزاریں۔ دنیا میں کوئی بھی انسان بڑا تبھی بنتا ہے جب اس نے اپنے اوقات کو منصوبے کے مطابق اچھی جگہ پر استعمال کیا ہو۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنایا ہے اور دن کو کام کرنے کے لیے۔ دنیاوی اور دینی دونوں ترقیوں کے لیے اس اصول پر عمل کرنا ضروری ہے۔ رات کو جلدی سونے سے جہاں دینی فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ فجر کی نماز آسانی سے مل جاتی ہے، بلکہ تہجد بھی نصیب ہوتی ہے، جبکہ دیر سے سونے میں بمشکل ہی صبح کی نماز تازہ دم ہو کر پڑھ پاتا ہے۔ اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ جلدی سونے والے کی تندرستی بہتر ہوتی ہے، اور جدید میڈیکل سائنس کے مطابق رات کے شروع حصے میں سونے سے جو آرام ملتا ہے وہ آخر رات کے سونے میں نہیں ملتا۔ روزی کی برکت بھی صبح سویرے بیدار ہونے میں ہے۔ زندہ قومیں جلدی سوتی ہیں اور جلدی اٹھتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سو جانے کو اور عشاء کے بعد بات کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ عشاء سے پہلے سونا اس کے لیے مکروہ ہے جس کو یہ اندیشہ ہو کہ سونے کے بعد عشاء کے لیے نہیں اٹھ پائے گا اور نماز فوت ہو جائے گی۔ البتہ اٹھانے کا انتظام ہو تو پھر سونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ عشاء کے بعد جاگنا صرف علم حاصل کرنے، دینی کام کرنے، کاروبار سے متعلق باتیں کرنے، اسی طرح نئے نویلے شادی شدہ جوڑے کے لیے جاگنے کی اجازت ہے، اس شرط کے ساتھ کہ فجر کی نماز قضا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اوقات کے ساتھ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔